نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی سب کے لیے میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ عزیزان گرامی، اس وقت ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قصے پر بات کر رہے ہیں۔ کافی ڈیٹیل ہو چکی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کافی حد تک میں قصہ آپ کو سنا چکی ہوں۔ عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک بہت خوبی عطا کی تھی، آپ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آپ کا ریکارڈ تھا، آپ نے کبھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا۔ حضرت سائرہ علیہ السلام، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی ہیں، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے وطن سے، حضرت سائرہ علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ آپ بڑی نا امید ہو گئی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 95 سال کی ہو گئی، آپ کو اولاد کی بڑی تمنا تھی، بڑے پریشان رہتے تھے کہ حضرت سائرہ علیہ السلام کے وطن سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ مہمان کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ 7 روز تک آپ نے روزہ رکھا اور آپ کے گھر کوئی مہمان نہیں آیا۔ 7 دن گزرتے رہے لیکن آپ نے کوئی کھانا نہیں کھایا۔ ایک بار ایسا ہوا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر پر موجود ہے تو 12 آدمی، اللہ رب العزت نے 12 آدمیوں کو، فرشتے جو تھے 12 آدمیوں کی شکل میں بھیجے۔ عزیزان گرامی، وہ 12 آدمی بہت خوبصورت، نوجوان، حسین و جمیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے تو آپ ان کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ اندر لے جا کے انہیں اپنے کمرے میں بٹھایا اور حضرت سائرہ علیہ السلام کے پاس آئے کہ اللہ رب العزت نے مہمان بھیجے ہیں، اب ان کے لیے فوراً کھانا تیار کرو۔ حضرت سائرہ علیہ السلام چونکہ بے اولاد تھیں، آپ نے ایک بچڑا لے کر پالا ہوا تھا۔ وہ اس کو اپنے بیٹوں کی طرح پیار کرتی تھی، اس سے بہت محبت کرتی تھی، اس کی بڑی محبت سے پرورش کر رہی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے کہ حضرت سائرہ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرو، تو حضرت سائرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے، کیوں نہ میں اپنا بچڑا جو میں نے اس وقت پالا ہوا ہے اس کو ذبح کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے بچڑا ذبح کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بچڑا ذبح کر دیا تو حضرت سائرہ علیہ السلام نے اس کے کباب اور اس کا گوشت تیار کیا اور مہمانوں کے آگے رکھا۔ اب کھانا کیوں کہ رکھا گیا؟ 12 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو فرشتے ہیں تو وہ فرشتے لیکن انسانوں کی شکل میں، اور وہ صرف اور صرف اس لیے آئے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ 7 دن سے کچھ نہیں کھا رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانا کھانے لگ گئے تو آپ بھی خاموش ہو کے بیٹھے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو کے کھانا کھا رہے ہیں۔ حضرت سائرہ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کھانا کھا رہے لیکن ان کے مہمان تو کچھ بھی نہیں کھا رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آواز دی، کہنے لگے ابراہیم، آپ کے مہمان کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو واقعی وہ لوگ کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ پوچھے کہ ہم تو ایسے کھانا نہیں کھائیں گے جب تک اس کی قیمت ادا نہیں کریں گے۔ فرمایا کیا قیمت ہے؟ کہ اس کی قیمت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھائیں، اور جب کھانا ختم ہو جائے تو شکر الحمدللہ کریں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کے حکم سے انسان نہیں فرشتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ آپ نے 7 دن سے کچھ نہیں کھایا اور ہم آپ کا روزہ کھلوا سکیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت آپ کو خوشی کی بشارت دیتے ہیں، آپ کو خوشی کی خبر سناتے ہیں۔ آپ کو سلام کہا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت سائرہ علیہ السلام کے وطن سے ایک ان کے گھر بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا۔ یہ بات جب حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں حضرت سائرہ علیہ السلام نے سنی تو ہنس پڑی، فرمانے لگی کہ میں بوڑھی، میرا شوہر بھی بوڑھا، اور کیا میرے گھر اولاد ہوگی؟ تو فرشتے کہنے لگے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے کیا چیز ناممکن ہے؟ سوکھے درخت کو جب ہرے بنا سکتا ہے، نابینا کو بینا کر سکتا ہے، کل کائنات کا مالک ہے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارے گھر اولاد نہ ہو؟ یہ جو آپ کے گھر میں 100 سال پرانا ایک درخت لگا ہوا ہے جس میں کوئی پتا نہیں ہے، خشک ہے، جیسے ہی انہوں نے یہ کہا اور ساتھ ہی اپنا پر ایک فرشتے نے اس درخت کو لگایا تو وہ درخت جو تھا ہرا بھرا ہو گیا۔ اسی طرح انہوں نے فرمایا جو گوشت ابھی کھا کے بیٹھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کی ہڈیاں جو طباخ میں رکھی ہیں، آپ صرف اس کو یہ کہہ دیں کم باذن اللہ، جیسے حضرت سائرہ علیہ السلام نے کم باذن اللہ کہا، وہ بچڑا ایک دم سے اٹھا، وہ تمام ہڈیاں جمع ہوئیں اور بچڑا بن گیا اور جا کے اپنی ماں کا دودھ پینے لگ گیا۔ یہ بات دیکھ کر حضرت سائرہ علیہ السلام بڑا خوش ہو۔ اللہ رب العزت نے حضرت سائرہ علیہ السلام کو 3 بیٹے دیے، جن کا نام ایک اسحاق، ایک مدین، ایک مدائن تھا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے وطن سے صرف ایک ہی بیٹا پیدا ہوا جو کہ اسماعیل علیہ السلام۔
عزیزان گرامی، حضرت اسحاق علیہ السلام کے کل 4 بیٹے ہیں، جس میں سے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، ایک مدین ہے، ایک مدائن ہے۔ 3 بیٹے کیونکہ حضرت سائرہ علیہ السلام کے وطن سے ہیں، اور ایک بیٹا حضرت حاجر علیہ السلام کے وطن سے۔ حضرت روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں۔ کچھ روایتوں میں ایک بیٹا کہا جاتا ہے، وہ جو ایک بیٹا کہا جاتا ہے اس کا نام کیدار تھا۔ کیدار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 40 گز لمبا اور 7 گز چوڑائی، انتہائی جاہ و جشم، انتہائی لمبے چوڑے، عرب کے سلطان تھے، پورا عرب ان کا مطیع تھا، اور انہی کے وطن سے میرے اور آپ کے آقا تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہی کے وطن سے۔ عزیزان گرامی، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بھی 2 بیٹے ہوئے، جن کا نام ایس تھا اور ایک کا نام یعقوب تھا۔ عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 110 سال کی ہو گئی تو ان کو موت سے بڑا ڈر لگتا تھا، ہر وقت خوف خدا میں رہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چاہا کہ ان کی موت بھی ان کی مرضی کے مطابق ہو جائے، جب یہ چاہیں۔ اسی اسنا میں انہوں نے ایسا کیا، اللہ رب العزت نے ایک شخص بوڑھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا، وہ اتنا بوڑھا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا تھا، اس کے پورے جسم پہ لرزہ تھا، بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی مشکل سے انہیں پکڑ کر اپنے گھر تک لائے اور اس کو بٹھایا، اور جب ان کے آگے کھانا رکھا تو اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو نوالے بنا بنا کے ان کے منہ میں ڈالنا شروع کیا، تو پوچھا کہ بابا جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو اس بوڑھے شخص نے کہا میری عمر 120 سال ہے۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، کیا 120 سال کے بعد انسان ایسا ہو جاتا ہے؟ اے اللہ، ایسی عمر مجھے نہیں چاہیے، ایسی زندگی نہیں چاہیے کہ میں اپنے ہاتھ سے کھانا نہ کھا سکوں، اپنے ہاتھ سے اپنا کوئی کام نہ کر سکوں۔ اللہ رب العزت مجھے ایسی عمر آنے سے پہلے، ایسا وقت آنے سے پہلے اپنے پاس بلا لینا۔ تو میرے اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ابراہیم، میں یہی تو چاہتا تھا کہ جب تم کہو گے میں تبھی تمہیں بلاؤں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے 4 بیٹوں کو اکٹھا کیا اور انہیں وصیت کی کہ بیٹو، اللہ رب العزت نے تمہیں دنیا میں سب سے اچھی بہترین دین تمہیں دیا، دین اسلام تمہیں دیا ہے، کبھی تم غیر مشرک نہ ہونا، کبھی تم غیر مسلم نہ ہونا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا حضور، اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا بڑا منصب، اتنی بڑی خلافت، اتنی بڑی نبوت آپ کو کس بنا پر دی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تو اللہ کی رحمت ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ 3 چیزیں میرے اندر تھیں۔ پہلی بات یہ کہ میں نے کبھی اپنی روزی کا غم نہیں کیا کہ کل مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ دوسری بات یہ کہ میں نے دنیا اور آخرت کا کام مجھے اگر ملا ہے تو میں نے سب سے پہلے آخرت کے کام کو ترجیح دی ہے، دنیا کے کام کو بعد میں کیا۔ تیسری بات یہ کہ کبھی میں نے مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا۔ اللہ رب العزت کو میری یہ باتیں بہت پسند آئی اور انہوں نے مجھے خلیل اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کا دوست۔ یہ وصیت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بیٹوں نے ان کو وہیں مدفن کیا اور اس کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں تشریف لے گئے اور اپنی اپنی دنیا آباد کر لی۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس آئے، فرمایا کہ بیٹا، تیری پشت سے 4000 پیغمبر پیدا ہوں گے، لیکن ان میں سے بہت سارے یہود ہوں گے، گمراہ ہوں گے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے والد کی بات سن کر بڑا پریشان ہوتے تھے، ان کو یہ بات یاد آتی رہتی تھی، روتے رہتے تھے کہ میرے والد نے مجھے یہ بات کہی تھی۔ ایک دفعہ آپ اتنا زیادہ روئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے پاس آئے، فرمانے لگے کہ اے اسحاق، تم اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر روتے رہتے ہو، ایسا ہی ہے کہ آپ کی پشت سے 4000 پیغمبر پیدا ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت تمہیں خوشی کی خبر یہ سناتے ہیں کہ ان 4000 پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں گے، جو کہ اللہ رب العزت سے کلام کریں گے، اللہ رب العزت ان سے بات کرے گا اور وہ کلیم اللہ ہوں گے۔ یہ بات سن کر حضرت اسحاق علیہ السلام خوش ہو گئے، چونکہ روتے رہتے تھے، رونے سے ان کی آنکھیں ضائع ہو چکی تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اسحاق، آپ کیا چاہتے ہو؟ کیا آپ کو آنکھیں آپ کی واپس مل جائیں یا آپ اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو؟
حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں، میں تو صرف اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی اور ان کو ان کے بیٹوں نے وہیں دفن کر دیا۔ عزیزان اکرامی، یہ ابھی اور آگے چلنا ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے سلسلے چلنے، کیونکہ ان کے 2 بیٹے تھے، ایس اور یعقوب، اور پھر انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اس کے بارے میں آپ کے ساتھ مزید حقائق کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے انشاءاللہ اور اچھی باتوں کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ پھر چلتے چلتے آپ سے وہی بات کروں گی، پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور پلیز میری ویڈیو کو سنیے اور کمنٹس کیجئے گا، مجھے پتہ چلے کہ میری کہیں کوئی غلطی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کے تعاون کی بہت ضرورت ہے، پلیز اس کو شیئر بھی کیجئے اور لائک کا بٹن دبائیے۔ فی امان اللہ۔